ملے گا۔ نوجوانوں ہم شیر شہبادی ہیں، ہم شیر شہبادی ہیں، ہماری حدیث ہے، مگر حدیثوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے، یہ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتا، اور یہ شرک بس ہمارے امت محمدیہ پر حرام نہیں بلکہ اور جو پچھلے امت آئے ہیں ان پر بھی تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول نے بھیجا صرف اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے حق لائق نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور نوجوانوں کہا جا رہا ہے کہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول نے بھیجا صرف سے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن آج معبودان باطلہ کے سامنے ہم منتیں مانگنے میں چلے جاتے ہیں، اولادیں نہیں ہو رہی ہے، اولادیں نہیں ہو رہی ہے، ہم مزاروں پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، اور جب ان میں اولاد پیدا ہو جاتا ہے، وہ نوجوانوں ذرا غور کرو، وہ تجھے پیر کبھی اولاد نہیں دے سکتا، وہ ولی تجھے اولاد نہیں دے سکتا، جس کے بارگاہ میں تم جا کر مزاروں پر جا کر تم گڑ گڑا کر بھیک مانگتے ہو، وہ اگر مزار پر نہ جا کر اگر تم نے مسجد کے اندر دعا کی ہوتی، کروائی ہوتی، تو آج تمہارے کو بھی بچہ ملتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آزمائش میں ڈال دیا، وہ نوجوانوں مگر تم نے تو حد کو پار کر دیا، اور تم نے مزاروں پر جا کر اولادیں مانگ لی، مزاروں پر جا کر رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ تم تو سوچنے والے ہو کہ ہم پیر سے مانگ لیں گے مل جائے گی، لیکن غلط فہمی میں مت جاؤ، اگر تم پیر سے مانگتے ہو تو وہ تجھے اولاد نہیں دے سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اولاد دیتی ہے، اور جب ان میں اولاد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا اس کی شفا یابی کے لیے اس کا نام عبد النبی رکھتے ہیں، اس کا نام علی بخش رکھتے ہیں، غلام معین الدین چشتی رکھتے ہیں۔ وہ نوجوانوں ذرا غور کرو، تم نے عبد النبی تو رکھ دیا، لیکن اس کا معنی تم نے سمجھا نہیں۔ عبد النبی کا مطلب ہوتا ہے، عبد النبی کا معنی ہوتا ہے نبی کا بندہ۔ وہ نوجوانوں نبی کا بندہ نہیں ہوتا ہے، نبی کا بندہ نہیں ہوتا ہے، نبی کا کہیں بندہ ہوتا ہے کیا؟ نبی کا بندہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کو تم نے اللہ کے برابر کیسے سمجھ لیا؟ ایک بار ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا ایذن بأکبر عند اللہ قال ان تدعو اللہ ندا وهو خلقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی گناہ کون سی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو اللہ کے برابر سمجھو۔ اور نوجوانوں ذرا غور کرو، تم نے کیسے نبی کو اللہ کے درجے میں ڈال دیا، تم نے کیسے نبی کو اللہ کے برابر سمجھ لیا۔ وہ نوجوانوں ذرا عقل سے سوچ کر دیکھو کہ نبی کے ہی بندہ ہو سکتے ہیں جس پر تم نے اپنے بچے کا نام عبد النبی رکھ دیا، اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ اور نوجوانوں شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، شرک کرنے والا جنت میں جائے گا ہی نہیں، لیکن جب دعویٰ کرتے ہیں اہل حدیث ہیں تو پھر ہم شرک کیوں کریں گے؟ اہل حدیث ہونے کے بعد بھی آپ جنت میں نہیں جائیے گا، اگر آپ شرک کرتے ہیں اہل حدیث ہونے کے بعد بھی آپ جنت میں نہیں جائیے گا۔ جس کو آپ یہودی کہتے ہیں، جس کو آپ نصرانی کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اگر وہ دین پر ڈٹے رہے گا، اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے دین کے مطابق چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کو ان نصرانیوں کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن نوجوانوں صرف اہل حدیث کا اعلان سے جنت میں نہیں چلے جاؤ گے، اہل حدیث کا اعلان سے جنت میں نہیں جاؤ گے، جس کی دعویٰ کرتے پھرتے ہیں آپ لوگ، یہ کہنے سے آپ جنت میں نہیں جائیے گا۔
قرآن میں ایسے بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے شرک کرنے والے کو میں کبھی معاف نہیں فرماتا. لہذا جو شرک کرتا ہے وہ راہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے. وہ راہ صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ ہے، یعنی وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. وہ یعنی مشرک نہیں رہتا، وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. وہ اللہ کی عبادت کرنے والا اپنے آپ کو گواہی تو دیتا ہوگا مگر وہ حامی کی عبادت سمجھا جائے گا. دکھانے کے لیے عبادت کرو گے، دکھانے کے لیے عبادت کرو گے، وہ عمل بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گی. جنت میں نہیں جا پاؤ گے نوجوانوں. ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے حد تک اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے قوم کے اندر، ہمارے ملت کے اندر آج شرک کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے. شرک تو اتنی بڑی گناہ ہے لیکن آج ہمارا اس گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں. کبھی اپنے اولاد کا نام عبد النبی رکھ دیتے ہیں، کبھی پیر بخش، کبھی علی بخش، کبھی کیا بخش رکھ دیتے ہیں، کسی کی مطلب نہیں. کس نے بخشا کس کا نام لگاتے ہیں، کس نے بخشا. اگر کسی سے سوال کیا جائے اور نوجوانوں تجھے پیدا کس نے کیا، تجھے روزی کون دیا، تجھے آج بچپن سے تجھے آج اس جوانی کے وقت تک کون پالا، تو حقیقی میں جواب آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے تو پھر دوسرے کی عبادت کیوں کرتے؟ نوجوانوں ذرا غور کرو. آج ہمارے معاشرے کے اندر شرک پھیلی ہوئی ہے، ہم اور آپ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. شرک کے بارے میں نبی کی حدیث آتی ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے میں اپنے وقت کو بیکار کرتے ہیں. لیکن ہم اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے وقت کو نہیں گزارتے ہیں، ہم شرک میں مبتلا ہیں. نوجوانوں جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں. وہ نوجوانوں تم سوال کرتے ہو کہ وہ کیسے شرک کرتے ہیں، وہ ایسے شرک کرتے ہیں جب اپنے بچے کو بخار ہوتی ہے وہ بخار کی وجہ سے اپنے بچے کے ہاتھ میں کالے دھاگے بندھوا دیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کالے دھاگے باندھ لیتے ہیں، جڑی بوٹیوں کو باندھ لیتے ہیں. نوجوانوں جب شیطان کا اثر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اپنے گھروں کے چاروں طرف سبزوں چھٹوا دو، شیطان نہیں آئے گا. جن کے عقل پر پردہ پڑ چکا ہے نوجوانوں ذرا کان سے پردہ ہٹا کر سن لو، ذرا عقل سے پردہ تو ہٹا دو. تم اپنے گھروں کے چاروں طرف سبزوں چھٹوا دو گے، اللہ کے ساتھ شرک کر لو گے، مگر تمہارے گھر سے شیطان نہیں بھاگے گا. پہلے آپ کے گھر میں ایک شیطان آیا کرتا تھا، اگر آپ نے اب سرسوں چھٹوا دیا، یہ دل میں یقین کر لیا شیطان نہیں آئے گا. نوجوانوں آپ کے گھر میں اور 4 شیطان آ جائیں گے مگر آپ سورۃ البقرہ کی تلاوتیں تو کریں تلاوت سورۃ البقرہ کی. آپ کے گھر میں شیطان آنے کی تو نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے نہیں سوچے گا. لیکن ہمارے اندر سے آج زناجہ بن چکا ہے، آج ہمارے اندر ایمان یقین نہیں ہے، اللہ سے ہم توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہے. نوجوانوں ہم کیسے جنت میں چلے جائیں گے، ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، زکات دیتے نہیں. بارش کیسے نازل ہو جائے گی، بارش کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ ابھی دعا کر رہے تھے نا، صدقہ نکال رہے تھے، دعا کر رہے تھے. بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی بارش ہو رہی ہے نوجوانوں. جب دھان کی فصل اگ جاتی ہے ہم سوچتے ہیں کیا صدقہ دے دیں گے تو گھٹ نہیں جائے گا. اب ہم صدقہ نکال دیں گے تو ہمارے سے گھٹ جائے گا پیسہ، کیوں دیں گے ہم صدقہ؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بارش ہی نہ دے، تم اپنے دھان کی فصل کو کیسے اگاؤ گے؟ کیسے اگاؤ گے نوجوانوں؟ ذرا غور کرو کیسے اگا سکتے ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بارش نہ دے، تمہارے فصلوں کو برباد کر دے، تباہ اور برباد کر دے، تو تم کیسے دھان کی فصل کو اگا سکتے ہو؟ نہیں اگا سکتے ہو. لیکن تم زکات نہیں دیتے ہو، بارش کیسے ہو جائے گی؟ نماز نہیں پڑھتے ہو،
امام اور مؤذن کو معلوم ہوگا یہاں کا حال